نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے والے اور سننے والے بھائی بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ایک اہم مسئلہ جو ہے اس پر ہے۔ یہ تو پوری امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ موضوع کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، خواہ مقیم ہو خواہ مسافر ہو، خواہ دن کو کرے خواہ رات کو کرے، اس میں تو کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جرابوں کے اوپر مسح کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جو ہے جائز نہیں ہے، اور موضوع کے اوپر مسح کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ اور اگر 3 شرائطیں پائی جائیں تو پھر کچھ ہمارے ائمہ نے جواز کا قول کیا ہے۔ نمبر 1، جرابیں ایسی ہوں جو اتنی موٹی ہوں، حنفیہ کے نزدیک 3 میل تک جو ہے بغیر جوتے کے ان کو پہن کر چلا جا سکے، اور شوافے کے نزدیک 3 دن اور 3 رات جو ہے بغیر جوتا کے ان جرابوں کو پہن کر بندہ چل سکے۔ پہلی شرط تو یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اتنی موٹی ہوں کہ بغیر گٹس کے، بغیر کسی دھاگا سہارا کے باندھنے کے جو ہیں وہ قائم رہ سکیں۔ مطلب ہے کہ ان کا قائم رہنا چستی یا تنگی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ موٹاپے کی وجہ سے ہو۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اتنی موٹی ہوں کہ ان میں پانی وغیرہ نہ سرایت کر سکے۔ ان کو کہتے ہیں سخینین یا صفقین۔ اور اگر یہ تینوں شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر ان کو کہتے ہیں رقیقین جی، یا غیر صفقین جی۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عام جرابیں ہیں جو روزمرہ چل رہی ہیں پتلی، ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور غیر مقلدین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اسی مسئلے کا جو ہے حل قوم کے سامنے پیش کرنا ہے، اور جو غیر مقلدین حدیث کے اندر تحریف کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے قوم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ اہل فقہ، فقہائے کرام، ان کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا جھگڑا کسی چیز میں ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اس کے انجام بھی بہت اچھا ہے۔ یہ قرآن کی جو ہے وہ آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 اصول نہیں قرآن اور سنت، بلکہ اولی الامر فقہائے کرام بھی اس میں شامل ہیں جی۔ اور غیر مقلدین کا مشکات کا حاشیہ اس کے صفحہ 66 کے اوپر موجود ہے۔ انہوں نے کہا العلم ثلاثۃ، علم 3 طرح کے ہیں جی۔ علم 3 طرح کا ہے۔ پہلا علم آیت محکمۃ، دوسرا علم سنت قائمۃ، تیسرا علم فریضۃ عادلۃ۔ اب جو پہلا علم ہے آیت محکمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیتیں ہوں جو صریح ہوں اور منسوخ نہ ہوں، غیر منسوخ ہوں جی، یہ مراد ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی اکثر جو ہیں آیات ہیں، ان کو کہتے ہیں آیت محکمہ۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب جی، یہ۔ اور دوسرا ہے سنت قائمہ جی۔ سنت قائمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہنگامی طور پر ضابطے نہ بنائے گئے ہوں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوامی طور پر بطور عادت مستمرہ کے وہ طریقے ہوں، ان کو کہتے ہیں سنت قائمہ۔ اور تیسرا ہے فریضہ عادلہ۔ فریضہ عادلہ سے مراد کیا ہے؟ اجماع امت اور قیاس، اس کی طرف اشارہ ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور یہ ہمارا بنایا ہوا ضابطہ نہیں ہے،
بلکہ جب حضور نے یمن کا گورنر حضرت معاذ کو بنا کر بھیجا اس وقت بھی یہ اصول سامنے آئے تھے، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجتہاد اور قیاس وغیرہ۔ جی تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، جی ان کے پاس کیا دلیل ہے اور ہمارے پاس اس دلیل کے اجوبہ یعنی جوابات وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے یہ آپ کو پیش کرتے ہیں یہ حدیث پاک جو غیر مقلدین پیش کرتے ہیں، یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حدیث مغیرہ اس کو کہتے ہیں۔ حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی قیس عن حذیل بن شرحبیل عن المغیرہ بن شعبہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین۔ یہ حدیث پاک ہے جس کو غیر مقلدین نے مطلب ہے کہ جرابوں کے مسح کے جواز پر دلیل بنایا ہے۔ اب ہم اس حدیث کے متعلقہ مطلب ہے پہلے 11 جو ہے وہ حوالے پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر 4 ائمہ کا حوالہ اور دوسری حدیث جو جرابوں کے مسح کے جواز پر پیش کرتے ہیں اس کا بھی ہم آپ کی خدمت میں سب تفصیل جو ہے تفصیلی حوالہ پیش کریں گے۔ اس حدیث کے متعلق محدثین کے ریمارکس کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں امام بخاری نے حدیث مغیرہ صفحہ نمبر 31 پہلی جلد پر روایت کی ہے، لیکن موضوع کا وہاں ذکر فرمایا ہے، جرابوں کا بالکل ذکر نہیں فرمایا۔ جی اور مولوی داؤد صاحب کہتے ہیں جو امام بخاری سے روگردانی کرے وہ بدبخت ہے۔ اب ان کے اپنے فتوے کے مطابق دیکھیں کہ امام بخاری نے صفحہ 31 پر پہلی جلد کے اندر جو ہے موضوع کا ذکر کیا ہے، وہاں یہ ہے مسح علی الخفین، وہاں جوربین کا ذکر نہیں ہے۔ تو بتائیں آپ کا پھر امام بخاری کے بارے میں کیا جو ہے وہ نظریہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جو امام بخاری کی مخالفت کرتا ہے وہ بدبخت ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں امام بخاری سے سخت اختلاف کیا ہے، اور امام ابن حاتم کے والد جن کو مؤلف نے امام الجرح والتعدیل یعنی داؤدی صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے ایک مستقل کتاب میں امام بخاری کے تاریخی اوہام کو جمع فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے علامہ ابن جوزی نے امام بخاری کے اوپر کئی علمی اعتراضات کیے ہیں، اور اسی طرح امام حاکم نے جو ہے امام بخاری پر استدراک کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام بخاری معاصرت کے بجائے نکاح کو شک قرار دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ راوی اور مروی عنہ کی آپس میں ملاقات جو ہے ہونی چاہیے، صرف زمانہ کافی نہیں، جبکہ جمہور محدثین نے ان کی اس بات کو رد کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے حسن حدیث کو حجت نہیں سمجھا، جبکہ جمہور علماء سے اتفاق نہیں کرتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بیوی سے صحبت کرے اور انزال نہ ہو، تو اس صورت میں امام بخاری فرماتے ہیں غسل فرض نہیں، لیکن امت کا اجماع اس کے خلاف ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری کے صفحہ 28 پر فرماتے ہیں لا یمسح علی النعلین، جوتوں پر جو ہے مسح جائز نہیں۔ جی اسی طریقے سے امام بخاری کتے کو پاک کہتے ہیں، حاشیہ بخاری دیکھیں صفحہ 29 پر۔ جی اور صحیح بخاری میں ہے کہ جس مرد یا عورت پر غسل فرض ہے وہ قبل غسل قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بخاری میں گندگی پر نماز کا جواز مذکور ہے، جس پر جو ہے ان لوگوں کا عمل جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ امام بخاری نے صفحہ 31 پر حدیث مغیرہ کے اندر جو ہے وہ جرابوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ موضوع کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، امام مسلم نے بھی حدیث مغیرہ میں موضوع کا ذکر کیا ہے اور جرابوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ پہلی جلد ہے صفحہ 133 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ امام مسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس روایت میں جراب کا ذکر ہی ضعیف ہے، اور فرمایا جراب کا ذکر جلیل القدر محدثین کی روایت کے خلاف شاذ ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم اس روایت کی وجہ سے قرآن پاک کی ظاہری نص کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم۔ دیکھیں نمبر 3، امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرنے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امام عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو قابل بیان ہی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ محدثین میں حدیث مغیرہ کی جو معروف حدیث ہے اس میں موضوع پر مسح کا ذکر ہے، نہ کہ جرابوں پر مسح کا۔ ابو داؤد کی پہلی جلد صفحہ 16 پر۔ اور امام ابن ماجہ نے بعض نسخوں میں اس عبارت کے بعد فرمایا عبد الرحمن بن مہدی کا ذکر ہے۔
امام نسائی فرماتے ہیں کہ پوری جستجو اور تحقیق کے بعد ابو قیس کا کوئی مطابع نہیں مل سکا، اور اس حدیث میں صحیح لفظ موزوں کا ذکر ہے نہ کہ جرابوں کا ذکر ہے۔ سنن کبریٰ بحوالہ امام ذیلی، پہلی جلد، صفحہ 184۔ نمبر 6، امام عبد الرحمن بن مہدی جو سائستہ کے اجماعی شیخ ہیں، وہ اس حدیث کو منکر بتاتے ہیں۔ دیکھ لیں بہقی صفحہ جو ہے وہ 284، پہلی جلد۔ نمبر 7، امام الجرح والتعدیل امام یکشع بن معین یہی فرماتے ہیں کہ ابو قیس کے سوا تمام لوگ اس میں موضوع کا ہی ذکر کرتے ہیں، بہقی پہلی جلد صفحہ 284۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور ردی ہے، پہلی جلد بہقی کی دیکھیں صفحہ 284 دیکھ لیں۔ امام علی بن مدینی امام بخاری کی بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث مغیرہ کی مسح کی حدیث اہل مدینہ، اہل کوفہ، اہل بصرہ، تمام مراکز اسلامی میں مشہور ہے، اور اس میں سب نے موضوع کا ذکر کیا ہے۔ صرف فضیل بن شرحبیل نے سب محدثین کے خلاف جراب کا ذکر کیا۔ جہاں ایک طرف سارے محدثین ہیں، ایک طرف ایک بندہ ہے، تو کس کی بات لیں گے؟ خدا فیصلہ کر لیں۔ امام احمد بن حنبل نے بھی یہ حدیث سن کر فوراً عبد الرحمن بن مہدی سے اس کا منکر ہونا بیان فرما دیا۔ جی امام شرف الدین یکشع نووی فرماتے ہیں اتفق الحفاظ علی تضعیفہ، فرماتے ہیں کہ تمام حفاظ حدیث اس حدیث کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔ جی یہ جو ہے نصب الرایہ کے اندر بھی ذیلی نے پہلی جلد صفحہ 184 پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور دیکھیں امام ترمذی نے خود جو ہے سب کا وزن نقل کرتے ہوئے جو مذاہب احمد ذکر کرتے ہیں، یہ فرمایا اذا کانا سخینین، پہلی جلد ترمذی کی صفحہ 41 پر ہے کہ سب امام ان جرابوں پر مسح کے جواز کے کہہ لیں جو چمڑے کے موزے جیسی ہوں، یعنی موٹی مضبوط ہوں، جس کا ہم شروع میں 3 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں۔ لہٰذا یہ جو داؤدی صاحب کی بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ لیں جی ایک حدیث پر آپ نے تبصرہ پڑھ لیا کہ جس کو غیر مقلدین دلیل بناتے ہیں، دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث مغیرہ تھی اور دوسری کا نام حدیث ثوبان ہے۔ جی حافظ ابن حجر جو ہے درایا کے اندر لکھتے ہیں الحادی عشر عن ثوبان قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابهم البرد فامرهم ان يمسحوا على العصائب والتساخين، یہ والتساخين بھی بعض نسخوں میں ہے۔ جی اخرجہ احمد و ابو داؤد والحاکم واسناد منقطع ولفظ احمد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح على خفيه والخمار والعمامة۔ لو جی یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں جی کہ حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا یا اکثریہ، ان کو سردی لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حکم دیا کہ جو ہے وہ کیا کریں، عصائب پٹیوں اور موزوں پر مسح کریں۔ جی اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے وضو فرمایا اپنے موزوں اور خمار اور امامہ پر، خمار جو آپ امامہ شریف کے نیچے کپڑا رکھتے تھے اس پر آپ نے جو ہے مسح فرمایا۔ اس میں بھی التساخین موضوع کا ذکر ہے، امام ذیلی کے دیکھ لیں پہلی جلد صفحہ 165 جی، اور المنجد صفحہ 334 پر دیکھیں، مصباح اللغات میں 300 جو ہے وہ 67 پر دیکھیں کہ التساخین کا معنی موضع ہے، 2 موضع ہیں، 2 جرابیں کسی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس سے مراد جو ہیں وہ جرابیں ہیں یہ بالکل غلط ہے اور قوم کو دھوکہ دینے کے بالکل جو ہے وہ مترادف ہے۔ اب آئیے آخر میں ہم ائمہ کرام کا حوالہ ذکر کرتے ہیں۔ 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت اور امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، 4 ائمہ فقہا کے جو ائمہ اربع ہیں ہم ان کا جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ پہلے الفقہ علی مذاہب الاربع کا ہم نے حوالہ شروع میں جو شرائط موٹی جراب جس کی فقہا نے شرائط ذکر کی ہیں ہم نے اس کا حوالہ دیا تھا۔ اب 4 فقہ کی 4 اماموں کی 4 کتابوں کے ہم حوالے پیش کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشہور کتاب المدونۃ الکبریٰ، اس میں ہے کہ امام مالک کا مسلک یہ تھا کہ جن جرابوں پر نیچے اوپر چمڑا لگا ہوا ان پر مسح جائز ہے، لیکن آخری عمر میں ان سے بھی آپ نے رجوع فرمایا کہ کسی قسم کی جراب پر مسح جائز نہیں ہے۔ المدونۃ الکبریٰ، تو اگر امام مالک کے بارے میں دکھا دیں
اگر جواز کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، امام شافعی فرماتے ہیں سخینین جرابوں پر مسح جائز ہے، یعنی موٹی جرابیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، اور یہ مسئلہ انہوں نے صحیحین سے لیا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد سے، کیونکہ امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں۔ داؤد صاحب نے تو سب سے بڑا دھوکہ دیا کہ ان کا مذہب نقل کرتے ہیں، ذاکان سخینین کا لفظ ہی چھوڑ گئے، جبکہ ترمذی میں پہلی جلد صفحہ 41 پر سخینین کے الفاظ موجود ہیں۔ نمبر 3، امام احمد بن حنبل سخینین جرابوں پر مسح کے جواز کی قائل ہے، جامع ترمذی کی پہلی جلد ہے صفحہ 41 پر موجود ہے۔ اور نمبر 4، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف 2 قسم کی جرابوں پر مسح کے قائل تھے، سخینین ہوں مجلد ہوں، یہ سخینین منعل اور سخینین سادہ پر جو ہے آپ مسح کے قائل نہ تھے، اور آخری عمر میں بیماری میں سخینین پر مسح فرمایا، جس کو بعض فقہاء نے دلیل رجوع بنا دیا۔ باریک اونی سوتی نیلون وغیرہ کی جرابوں پر یہ ہرگز آپ مسح کے جواز کے قائل نہیں تھے۔ ہدایہ میں، شامی میں، بحر الریق میں اور غنیہ مسلی کبیری صغیری سب میں یہ جو ہے موجود ہے کہ امام اعظم مطلق جو عصر حاضر میں چل رہی ہیں جرابیں، ان کے اوپر مسح کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھیں جو کہتے ہیں جرابوں پر مسح جائز ہے، ان سے سوال ہے کہ موضوع پر مسح کا جواز ہونے کی دلیلیں موجود ہیں تو فقہاء نے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ مقیم 1 دن 1 رات، مسافر 3 دن 3 رات مسح کر سکتا ہے، مکمل طہارت کے اوپر جو ہے وہ کرے گا، اگر جنبی ہوگا تو مسح باطل ہو جائے گا، مسح کے لیے انگلیاں پنجوں کی طرف سے پنڈلی کی طرف کھینچتے ہیں وغیرہ، یہ سارے احکام موجود ہیں۔ اگر جرابوں کے اوپر مسح جائز ہوتا تو یقیناً فقہاء باب المسح علی الخفین جیسے قائم کرتے ہیں، باب المسح علی الجوربین بھی قائم کرتے اور احکام بیان کرتے۔ چونکہ جرابوں پر مسح جائز نہیں، لہذا فقہاء کو ابواب قائم کرنے کی، مسائل اور جزیات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ کریم ہمیں جو ہے صحیح مسئلہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔